باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں، باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں، ہم اگر منکر و نادان نے سمجھا تو نہیں، باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں، ہم اگر واعظ نادان نے سمجھا تو نہیں، ان کو پہچاننا آسان ہے دیکھا تو نہیں، ان کو پہچاننا آسان ہے دیکھا تو نہیں، میرے سرکار ہیں جیسے کوئی ویسا تو نہیں، میرے سرکار ہیں جیسے کوئی ویسا تو نہیں، اور ہم مدینے میں جو پہنچے تو یہ گزرا ہے گمان، ہم مدینے میں جو پہنچے تو یہ گزرا ہے گمان، یہ حقیقت بھی کہیں خواب ہو ایسا تو نہیں، ذرے ذرے سے درخشاں ہے یہاں جلوہ طور، ذرے ذرے سے درخشاں ہے یہاں جلوہ طور، کون دیدار کا طالب ہوا موسیٰ تو نہیں، کون دیدار کا طالب ہوا موسیٰ تو نہیں، باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں، اور روح کیوں گوش پر آواز ہوئے جاتی ہے، روح کیوں گوش پر آواز ہوئی جاتی ہے، مجھ کو سرکار دو عالم نے پکارا تو نہیں، اور کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، کر کے محشر میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں۔ الحمدللہ، چلو اور والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الصابرين، آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، اور مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، شیر کے مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنے سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تہوار رسول پاک کا پیغام ہے، اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، کربلا کے غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، پرچم حق تا ابد جس کا سلامی ہو گیا، زندہ جاوید جس کا نام نامی ہو گیا، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، دین کی خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین، اور خلد میں کی حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، مل گئی جس کو حیات جاودانی وہ حسین، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرقوم ہے، نام نامی جس کا لوہے دہر پر مرقوم ہے، فرش ستا عرش جس کی عظمتوں کی دھوم ہے، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بہت خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ آج کی یہ محفل مقدس ہماری بستی کے تمام بچے اور بچیوں کی طرف سے سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان بچوں کی آنے والی زندگی کو روشن و تابناک بنائے، اور جتنی بچیوں نے اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے انہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ردائے تطہیر کا صدقہ عطا فرمائے۔ جتنے بچوں نے اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان بچوں کو حضرت مولا علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے حلقوں میں مبارک سے ٹپکنے والا ایک ایک خون کا صدقہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ حضرات، کل کی گفتگو ہماری یہاں تک مکمل ہوئی تھی کہ ادھر حضرت امام مسلم شہید ہو گئے، حضرت امام مسلم کے 2 بچے بھی شہید ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ امام حسین امام مسلم کا خط پا کر کے مکۃ المعظمہ سے نکل چکے ہیں۔ حضرات گرامی، انسان کی زندگی میں انسان کی
زندگی میں جہاں اس کا مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے، ہزاروں رکاوٹ کے باوجود انسان کے زندگی میں کچھ ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں، کچھ ایسے راہ آ جاتے ہیں جس سے انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کا کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں وہ ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ آپ جو ہے کربلا جانے کے لیے تیار ہوئے۔ جب امام حسین کربلا جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ اس سفر میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام حضرت علی اوسط ہے، جنہیں حضرت امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت شہر بانو کے شکم سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 22 سال کی تھی اور یہ بیمار تھے۔ حضرت امام زین العابدین یہ بیمار تھے۔ دوسرے جو بیٹے تھے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام حسین کی ایک دوسری بیوی جو یالا تھی، یالا جن کا نام تھا یالا بنت ابی مرہ، ان کے شکم سے تھے۔ ان کی عمر تھی 18 سال کی، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور تیسرے امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ تھے۔ ان کی والدہ قبیلہ بنی قزا سے تھی، اور یہ بالکل چھوٹے شیرخوار دودھ پیتا بچے تھے جو کہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی تھی، یعنی کہ ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت سکینہ تھا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تو یہ اولاد تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساتھ تھی۔ ان کے علاوہ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک شہر بانو اور دوسری بیوی حضرت علی اصغر کی ماں تھی۔ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان بیٹے اس سفر میں ساتھ تھے۔ ایک کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت عبداللہ، تیسرے کا نام حضرت عمر، اور چوتھے کا نام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ امام حسین کے ساتھ تھے اور یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے 5 بیٹے تھے، یعنی کہ امام حسین کے سوتیلے 5 بھائی تھے۔ ایک کا نام حضرت عباس، دوسرے کا نام حضرت عثمان، تیسرے کا نام حضرت عبداللہ، اور چوتھے کا نام حضرت محمد بن علی، اور 5ویں کا نام حضرت جعفر بن علی۔ یہ 5 حضرت امام حسین کے ساتھ تھے اور انہوں نے کربلا میں شہادت پائی۔ اور حضرت عقیل کے فرزند، وہ جو امام مسلم تھے وہ تو کوفہ میں ہی شہید ہو گئے، ان کے علاوہ حضرت عقیل کے جو فرزند تھے حضرت مسلم تو وہ شہید ہو چکے تھے، ان کے علاوہ 3 فرزند تھے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر۔ یہ امام حسین کے ساتھ رہے، کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے تھے جن کا نام تھا اون و محمد۔ انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں ان کی شہادت ہم لوگ سنیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور اون و محمد کے والد صاحب کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ہے۔ یہ دونوں بھانجے امام حسین کے تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، اور یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ کل خاندان نبوت کے 17 افراد تھے، اور ان کے علاوہ جو 72 کا ذکر آتا ہے، باقی آپ کے چاہنے والے، آپ کے مشیر اور آپ کے مریدین تھے جو کربلا آپ کے ساتھ گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگ گئے۔ جاتے جاتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام حاجر میں پہنچے، ایک جگہ کا نام مقام حاجر ہے، تو اپنے ایک دوست تھے جن کا نام حضرت قیس تھا، قیس کو ایک چٹھی دیا، اور چٹھی دینے کے بعد کا یہ چٹھی آپ لے کر کے کوفہ جائیے،
اور جا کر کے دکھائیے گا اور کہیے گا امام حسین نے اس چٹھی میں لکھا تھا کہ کوفہ والو تم لوگ اپنی عقیدت پہ اور اپنے ارادے پہ مضبوط رہنا، میں آ رہا ہوں، تم لوگ کسی طرح کا کوئی فکر مت کرنا، چونکہ تمہارے بلانے پر تمہارے خط ملنے کے بعد اور امام مسلم کے خط ملنے کے بعد میں آ رہا ہوں، تم لوگ تیار رہنا۔ تو حضرت قیس لے کر کے جا رہے تھے، ایک جگہ کا نام ہے قادسیہ۔ جب ہم مکہ شریف میں تھے تو جیسے ہمارے یہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پرلیا اتنے کلومیٹر ہے، یہاں سے آپ کا جو ہے چاس اتنے کلومیٹر ہے، تو میں نے قادسیہ لفظ لکھا ہوا دیکھا تھا، مجھے یاد آ گیا یہی وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت قیس کو پکڑا گیا تھا۔ تو قادسیہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ابن زیاد نے پہلے سے آدمی تعینات کر رکھے تھے۔ جو ہی قیس وہاں پر پہنچے تو اس کو ان لوگوں نے پکڑا، چٹھی کو دیکھا اور اس آدمی کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تمہاری اسی میں بھلائی ہے کہ دارالعمارت کے چھت پر چڑھو اور چڑھنے کے بعد امام حسین کو گالی دو۔ دارالعمارت کے چھت پر چڑھو اور چڑھنے کے بعد امام حسین کو گالی دو تو تمہاری جان بچ جائے گی، ورنہ تمہاری جان بچے گی نہیں۔ قربان جائیے امام حسین کا جو چاہنے والا ہوتا ہے، جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، ان کا جگر، ان کے بلڈ میں کس طرح سے تاثیر آتی ہے۔ قیس چڑھ گئے دارالعمارت کی چھت پر اور کہے کوفہ والو حضرت امام حسین نبی کی اولاد ہے۔ حضرت امام حسین وہ ہیں جن کو نبی اپنے کندھے پر بیٹھایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین وہ ہیں جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین وہ ہیں جو رسول پاک کے نواسے ہیں۔ امام حسین اس وقت امام حسین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بہتر آدمی نہیں ہے۔ اور یہ جو ابن زیاد ہے، یہ ابن زیاد جو یزید کا چمچہ ہے، یزید کا تلوا چاٹنے والا ہے، یہ ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے، اسے چھوڑ دو اور امام حسین کا ساتھ دو۔ حضرات گرامی، حضرت قیس نے جب دارالعمارت کی چھت سے یہ تقریر کی تو ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا، ارے بدماشی کرا چوچا بیٹر۔ تو ابن زیاد غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ اس آدمی کو اوپر سے گرا دیا جائے۔ حضرت قیس کو اوپر سے گرا دیا گیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طرح سے یہ کربلا کے چوتھے شہید تھے۔ حضرات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر آگے جاری تھا۔ امام حسین جا رہے تھے، حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا وہ ہوا ہی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام صفاح تک پہنچے، ایک جگہ ہے صفاح، جگہ کا نام ہے صفاح، تو ایک آدمی تھا جو شاعر تھا، نام تھا اس کا فرز دق۔ فرز دق سے پوچھا کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ تو فرز دق نے کہا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ادھر نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کس کو کہاں لے جاتا ہے اور یہ سب اللہ کے قبضے میں ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا اور رکنے والا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ ہمارے حق میں کیا تو ہم شکر ادا کریں گے، اور اگر ہمارے خلاف ہوا تو اللہ کی مرضی پر ہم خوش رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہے اور آگے بڑھتے رہے۔ حضرات گرامی، جاتے جاتے اور آگے بڑھے تو ایک مقام ہے جس جگہ کا نام ہے زرود۔ زرود میں آپ نے خیمہ لگایا، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے جہاں پر رکتے تھے، تو پہلے تو ریسٹورنٹ نہیں ہوتا تھا، جب لوگ سفر کرتے کرتے تھک جاتے تو کہیں پر تابو گاڑتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، وہاں رکتے تھے۔ تو حضرت امام حسین نے وہاں پر خیمہ لگایا تو دیکھا پاس میں کچھ لوگ اور ٹھہرے ہوئے۔ وہ لوگ کون تھے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت ظہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے حضرت ظہیر کو بلایا، انہوں نے آپ کے پاس آنا گوارا نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو حضرت زہیر کی بیوی نے کہا تم کیسے بدبخت ہو، اولاد رسول تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جانے سے انکار کر رہے ہو۔ وہ نبی کی اولاد ہے، نبی کی اولاد تمہیں بلا رہے ہیں اور تم جانے سے انکار کر رہے ہو، جا کر کے سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آدمی اپنی بیوی کی بات سن کر کے، حضرت زہیر جو تھے یہ مکہ سے حج کر کے ریٹرن کوفہ جا رہے تھے، تو راستے میں پڑاؤ ڈالا، تو بیوی کی بات سن کر کے امام حسین کے پاس گئے۔ حضرت امام حسین سے بات چیت ہوئی، اللہ کے نبی کے نواسے کی بات نے ان کے دل کو موم کر دیا۔ وہ جب آئے تھے ادھر سے جب گئے تو خوب خوشی خوشی گئے۔ جانے کے بعد اپنے خیمہ اور اپنا سامان حضرت امام حسین کو دیا، اپنی بیوی سے، بھائی سے اور ساتھیوں سے کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ لوگ جو ہے چلے جائیے، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاتا ہوں، اب میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اب میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، تم جس سے چاہے نکاح کر لینا، چونکہ میں امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اور بہت دن پہلے حضرت سلمان فارسی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب تو اولاد رسول کے ساتھ ہوگا، جب وہ کربلا کے سفر میں ہوں گے تو ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے ساتھ دیتے ہوئے تو بھی کربلا میں شہید ہوگا، تو اس لیے میرے ساتھی ہو، تم لوگ جاؤ، اب میں تمہارے ساتھ نہیں بلکہ فاطمہ کے لال کے ساتھ میں جا رہا ہوں۔ تو حضرت زہیر جو ہے امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو لیے اور وہاں سے پھر کربلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر قافلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور جاتے جاتے ایک ایسی جگہ آئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک کوفے کے حالات سے واقف نہیں تھے کہ وہاں پر کیا حال ہے۔ جب آپ مقام ثعلبیہ میں پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے ثعلبیہ، پہنچے تو وہاں پر بجرین شعبہ اسدی کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ جدھر جا رہے ہیں کوفہ والوں نے آپ کے بھائی حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا ہے اور حضرت ہانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیا ہے۔ امام حسین نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر قافلے میں آئے، اس قافلے میں امام حسین کی بیٹی، امام مسلم کی بیٹیاں بھی تھیں، اس قافلے میں حضرت امام مسلم کے اور بھی بھائی تھے، تو اس قافلے میں آئے، ان کے بچے بھی تھے امام مسلم کے، اس قافلے میں آئے اور آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلے والے کو بتایا کہ بہت بری خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ امام مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے، اب بتاؤ ہم لوگ کیا کریں، ہے نا، یہاں سے ہم لوگ جائیں کہ ریٹرن ہو جائیں؟ تو کوئی کچھ نہیں کہا۔ تو امام حسین نے فرمایا دیکھو ہمارا جانا تو کنفرم ہے، ہمیں جانا ہی پڑے گا، ہمارا مقدر ہے، لیکن اگر کوئی یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ چلو، تو وہ الگ ہو سکتا ہے، مجھے ان سے کوئی شکوہ نہیں۔ تو بہت سارے لوگ جو راستے میں آپ کے ساتھ ملے تھے وہ لوگ الگ ہو گئے اور آخر میں وہی لوگ رہ گئے جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ حضرات گرامی، قافلہ آگے بڑھتا گیا۔ محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے جو ہے آگے جا رہے تھے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں خیمہ زن ہوئے تھے، وہاں پر ابن زیاد کے حکم سے حر، ایک بندے کا نام تھا حر بن یزید تمیمی، وہ 1000 کا لشکر جرار لے کر کے آیا۔ تو جب وہ لوگ آئے تو کافی پیاسے تھے اور امام حسین جہاں پر بیٹھے تو وہاں پر کنواں تھا، پانی تھا، تو امام حسین نے ان لوگوں کو پانی پلایا۔ رحمت للعالمین کے نواسے تھے تو دل میں تو رحم تو ہو گئی، ان لوگوں کو پانی پلایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حر نے آنے کے بعد بتایا کہ امام حسین، مجھے ابن زیاد نے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا۔
حضرت امام حسین نے فرمایا کہ حر تجھ پر تیری مار ہوئے تو اولاد رسول کو گرفتار کرے گا؟ تو حر نے کہا تم لوگ ڈسٹرب کر رہے چپ سے بیٹھ رہے نہیں سکتے. تو حر نے کہا کہ اگر کوئی دوسرا عرب کا آدمی مجھے یہ کہتا تو میں بھی یہ دوہرا تھا کہ تجھ پر تیری مار ہوئے، مگر اے امام حسین مجھے پتہ ہے کہ آپ کی امی کون ہے. آپ کی امی رسول پاک کی صاحبزادی ہے اور میں آپ کی امی کے لیے جملہ کبھی نہیں کہتا. باہر کے دوستان محترم، واقعہ یوں ہی ہے. امام حسین نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، مجھے چھوڑ دو، میں چلا جاؤں گا. حر نے کہا میں تو ایسا نہیں کر سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. اتنے میں ظہر کا ٹائم ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حر یہ بتاؤ نماز تو میرے ساتھ پڑھے گا یا الگ پڑھے گا؟ تو حر اور اس کے ساتھیوں نے کہا نہیں ساتھ ہی پڑھیں گے، آپ امامت کیجیے، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. ان لوگوں نے ساتھ ہی نماز پڑھی اور جو ہے ظہر کا ٹائم ختم ہوا. پھر عصر کا وقت آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اب ہم لوگوں کو چلنے کی تیاری کرنی چاہیے. یہ دیکھو لوگ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے. تو تیاری کی گئی. پھر عصر کا ٹائم ہوا، عصر کی نماز بھی ان لوگوں نے آپ کے پیچھے پڑھی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حر ایک کام کرو، تم مجھے گرفتار نہیں کرو، مجھے کدھر جانے دو، کہیں پر بھی میں چلا جاؤں گا. تو حر نے کہا نہیں آپ میرے ہی ساتھ چلیے. جاتے رہے، جاتے 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 ایک جگہ پر جو ہے کچھ گھوڑ سوار آئے. گھوڑ سوار آئے اور آنے کے بعد سب اس کے انتظار کر رہے تھے. امام حسین سے نہیں کہا لیکن حر کو سلام کیا اور ابن زیاد کا ایک چٹھی دیا. ابن زیاد کا ایک خط دیا. اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ مت لانا بلکہ کسی چٹیل میدان میں انہیں روک دینا. کسی چٹیل میدان میں انہیں رکھو، ایسی جگہ رکھو جہاں پر پانی کا بندوبست نہ ہو. تو یہ چٹھی حر کو دیا. حر نے اس چٹھی کو پڑھا، سب نے سنا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک کام کرو تھوڑی دور مجھے جانے دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں جانب جانے لگ گئے. جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا، ایک جگہ کا نام ہے نینوا میں پہنچا تو حضرات گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے، آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے. آپ تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ ایک جگہ پر حر نے آپ کو روک لیا. حر نے آپ کو روک لیا اور روکنے کے بعد کہا یہیں پر ٹھہر جائیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی آنکھ لگ گئی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں کو کھولا اور آنکھوں کو کھولنے کے بعد 3 بار پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ کے بیٹے حضرت علی اکبر نے حضرت امام زین العابدین نے آپ سے پوچھا کہ ابو جان ایسی گھڑی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جا رہے ہیں، یہ لوگ راہ میں سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور موت بھی ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اس لیے میرے بیٹے اب لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابا جان کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، ہم لوگ حق پر ہیں. تو آپ کے بیٹوں نے، آپ کے فرزندوں نے، آپ کے بھائیوں نے مل کر کے یہی کہا تھا اور آپ کے بیٹوں نے کہا تھا ابا جان اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو حضرات گرامی اس جگہ پر روک دیا گیا. حضرت جناب حر نے کہا کہ آپ یہیں پر رک جائیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رک گئے. رکنے کے بعد کہا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے. کیا ہے؟ اس جگہ کا نام کربلا ہے.
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھیو یہی ہمارا آخری مقام ہے، اب پتہ کرو اس جگہ کا مالک کون ہے، کیونکہ یہ جگہ ہم خریدیں گے، ہم یہیں پر دفن ہونے والے ہیں اور ہم دوسرے کی زمین پر دفن نہیں ہونا چاہتے۔ اس جگہ کو خرید لیا، اس جگہ کو خرید لیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور وہیں پر پڑاؤ ڈالا۔ حضرات گرامی، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا، دھیرے دھیرے وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک پار ہونے والے نے جب نورانی چہرہ دیکھا تو کہا آپ لوگوں کو نیا دیکھ رہے، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، آپ لوگ کون ہیں اور آپ لوگوں کا نام کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ ہم لوگ مدینے سے آئے ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں، رسول اللہ کے ہم نواسے ہیں اور یہاں پر ہم کربلا میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ جو حر تھا، حر نے آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، حضرت امام علی اکبر نے حضرت عباس علم بردار نے کہا ابا جان ان لوگوں پر حملہ کر دیا جائے، ابھی لوگ چند لوگ ان لوگوں کو ہم لوگ مار دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور ہم جنگ کی ابتدا اپنی طرف سے نہیں کریں گے، ہم لڑائی کی شروعات اپنی طرف سے نہیں کریں گے۔ حر نے کہا دیکھیے میں تو لڑنے کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ کو گرفتار کر کے لے آؤں تو میں نے آپ کو گرفتار کر کے لے آیا ہے، اب آگے وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، ہر چہار جانب خیمہ نصب کر دیے گئے۔ امام حسین اپنے تمام چاہنے والے کو سمجھاتے کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، نمازوں کی پابندی کرو اور وقت کا انتظار کرو، کیونکہ یہ کربلا ہے۔ میرے نانا جان نے مجھے بتایا تھا کہ میرا آخری مقام اور میری شہادت کی جو جگہ ہوگی وہ کربلا ہوگی۔ تو حضرات گرامی، اس طرح کرتے کرتے امام پاک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان پر پہنچ گئے۔ حضرات گرامی، چونکہ آج کی یہ محفل مقدس ان پیارے پیارے بچے اور بچیوں کی طرف سے سجائی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے صرف منقبت کے کچھ اشعار پڑھیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آنے والی کل کی مجلس میں اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ کل کی مجلس بھی انشاءاللہ بہت ہی شاندار مجلس ہوگی، اور کیوں نہ ہو امام حسین کے نام پر جو سجائی جائے گی۔ کل کی مجلس ہمارے علی جناب لقمان صاحب، علی جناب ہمارے جو خزانچی صاحب ہیں معین صاحب، علی جناب مسلم بھائی اور علی جناب تاج محمد صاحب کی طرف سے سجائی جائے گی کل کی مجلس۔ بار کے آج کی مجلس چونکہ ان بچیوں نے اور بچوں نے سجایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے منقبت کے کچھ اشعار پڑھیں، اس لیے سارے لوگ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کہ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ حق حسین حق حسین حق حسین حق حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کہ امن مہر مانگ کا، کہ امن مہر مانگ بھی جو شاہ کا شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا
میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچیوں کو سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، حق حسین حق حسین حق حسین یا حسین حق حسین یا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے کوئی جو ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، حسین ہر لحاظ سے جہاں میں بے مثال ہے، کہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچوں کو مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے، اور انہیں زندگی میں پڑھائی میں کام میں آنے والے ان کی فیوچر کو ان کی مستقبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن بنا دے۔ سب مل کر بولیے آمین۔ میرا بادشاہ، تھوڑا دھیرے انداز میں اور محبت سے سب پڑھیے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ بنائے گا، دعاؤں میں نداؤں میں جو واسطہ بنائے گا، بہشت کی جو راہوں کا بہشت کی جو راہوں کا راستہ بتائے گا، نہ واسطے میں توڑ ہے، نہ راستے میں موڑ ہے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میرا بادشاہ اے میرا بادشاہ۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے عتاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا پیشوا، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا بادشاہ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، ہدایت حسین پر عمل کرو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو، رہیں گے ہم بہشت میں یقین رکھو اے مومنو، قبول ہوگی ہر دعا، قبول ہوگی ہر دعا، کسی سے کیوں ڈرے بھلا، ہمارا واسطہ حسین، میرا بادشاہ حسین، میرا بادشاہ۔ دونوں ہاتھ لہرا کر کے امام حسین کو دیکھا، سب بچہ دونوں ہاتھ لہرا کے بولو، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میرا بادشاہ ہے، میرا بادشاہ۔ آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، کرے گا جو مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ ہوگا حشر حشر میں کہ الحفیظ الامان، جہاں بھی چھپنا چاہے گا، جہاں بھی چھپنا چاہے گا، کہیں بھی بچ نہ پائے گا، جہاں بھی چھپنا چاہے گا، کہیں بھی بچ نہ پائے گا، کہ ہر جگہ میرا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ